جب سے روشن شوہر سے لڑ کے گھر آ کے بیٹھی تھی، اس نے نگار بیگم کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ صبح ہی صبح اسے بیڈ ٹی اپنے کمرے میں چاہیے ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ ناشتے کا مینیو خود نگار کو بتاتی تھی۔ اس نے کبھی بھی نگار کو نہ تو ماں کا درجہ دیا تھا، نہ ہی سمجھا تھا۔ ہمیشہ اس کے ساتھ مالک اور غلام والا رویہ رکھتی آئی تھی۔ اکلوتی تھی، اس لیے انور صاحب نے اسے سر پہ چڑھا رکھا تھا۔ پھر والدہ کی گود بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ دادی نے بھی اس کے ناز نخرے ہی اٹھائے تھے۔ نوکروں اور مالک کا فرق دادی نے کم عمری میں ہی ذہن نشین کروا دیا تھا۔ اس کی دادی خود بھی سخت گیر عورت تھی۔ ہر وقت ان کے ہاتھوں سے نوکروں کی شامت آئی رہتی تھی۔ یہی بات روشن بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، اس لیے حقارت بھرا رویہ اس کے مزاج کا حصہ بن چکا تھا۔ اپنے سے کم تر لوگوں کو وہ نیچ سمجھتی تھی۔ 12 سال کی تھی جب دادی کے انتقال کے بعد انور گھر اور بزنس کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، تو شادی کے لیے نگار کا انتخاب کیا گیا تھا، کیونکہ وہ ان کی پہلی محبت تھی۔ لیکن فرقان سے شادی کے بعد وہ ان کی نفرت بنی، اور فرقان کے بعد ضد۔ وہ چاہتے تھے کہ اسے بیوی بنا کے ان کے گھر والوں پہ احسان رکھیں اور نگار کو ہمیشہ اپنی اور اپنی بیٹی کے سامنے جھکائے رکھیں۔ انہوں نے یہی کر کے دکھایا تھا۔ روشن پہلے ہی ان کی دوسری شادی کے خلاف تھی، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ سوتیلی ماں ہمیشہ سوتیلی ہی رہتی ہے۔ اس لیے جب اسے یہ پتہ چلا کہ انور صاحب نگار سے نکاح کرنے لگے ہیں، تو روشن نے احتجاجاً کھانا پینا چھوڑ دیا۔ انور صاحب اس کی منت سماجت کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ آپ مجھ پہ اسٹیپ مدر لانا چاہتے ہیں بابا، تاکہ وہ مجھے اس گھر کی سرونٹ بنا کے رکھے؟ نہیں بیٹا، اس عورت کی اتنی ہمت کہ میری روشن کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی کر جائے۔ وہ صرف تمہاری ملازمہ بن کے آئے گی۔ اسے میں اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے لا رہا ہوں۔ یہ مت سمجھو کہ وہ کبھی تم سے سبقت لے جائے گی۔ انور صاحب کے اندر تو جیسے نگار کے لیے نفرت بھری پڑی تھی۔ اپنے لیے نگار کا انکار انہیں اپنی ذلت اور بے عزتی لگا تھا، اس لیے اب انہیں بدلہ لینے کا اچھا موقع مل گیا تھا۔ جس دن وہ نگار سے نکاح کے لیے جانے لگے، روشن نے اس وقت بھی ہنگامہ سا کھڑا کر دیا تھا۔ کہنے لگی، آپ اپنے پرومس سے مکر جائیں گے؟ مجھے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے بابا۔ انور صاحب نے اس وقت روشن کو کوئی جواب نہیں دیا، بس گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے، اور یہ بات روشن سے برداشت نہیں ہوئی، اس لیے اس نے ایک ہنگامہ سا برپا کر دیا۔ اپنے کمرے میں جا کے اپنا کمرہ لاک کر لیا۔ ڈریسنگ پہ موجود سارے پرفیومز اس نے دیوار پہ مار کے توڑ دیے، سارے ڈیکوریشن چکنا چور کر دیے۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ باپ نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی، اور بنا جواب دیے وہ چلے گئے۔ 1 گھنٹے کے اندر اس نے رو پیٹ کے اپنا بھی حلیہ بگاڑ لیا تھا اور اپنے کمرے کا بھی۔ انور صاحب جب گھر میں داخل ہوئے تو پہلے ہی ملازموں نے انہیں یہ خبر فون پہ سنا دی تھی کہ بیٹی نے کمرے کا حشر بگاڑ کے رکھ دیا ہے اور دروازہ بھی اندر سے لاک کیا ہوا ہے، کھول نہیں رہی۔ انور صاحب تو نگار کو بھول بھال کے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے روشن کے کمرے کی طرف بھاگے۔ باہر کھڑے اس کی منت سماجت کر رہے تھے کہ وہ دروازہ کھول دے، لیکن وہ چنگاڑتے ہوئے انکار کر رہی تھی۔ میں دروازہ نہیں کھولوں گی بابا، آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ جائیں اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس، مجھے نفرت ہے اس عورت سے اور آپ سے بھی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو نگار نے اپنے شوہر کے گھر آتے ہی سنے تھے۔ ابھی تک کانوں میں روتے سسکتے بیٹے کی آوازیں گونج رہی تھیں، جو انہیں نہ جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دل اندر سینے میں اپنے لاڈلے کے لیے ماہی بے آب کی طرح سے مچل رہا تھا۔ اس پہ روشن کے حقارت بھرے جملے سن کر وہ اور بھی دل گرفتگاں ہوئیں۔ زندگی اس وقت تک ہی حسین تھی جب تک فرقان کی سنگت میں گزری تھی۔ دوسری شادی زیادہ تر عورتوں کے لیے صرف سمجھوتا ہوتی ہے، لیکن نگار بیگم کے ہاتھ یہ سمجھوتا بھی بیٹے کو کھو کے ملا تھا۔ وہ وہیں لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ روشن میری جان، بابا کی پری، دروازہ کھولو، شاباش۔ بابا پہلے آپ اس عورت کو گھر سے باہر نکالیں، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ انور کے لہجے میں بیٹی کے لیے مٹھاس تھی، اور روشن کے لہجے میں نگار کے لیے صرف نفرت۔ نگار کو حسن کا خیال آیا۔ یاد آنے لگا کہ وہ نگار کے ساتھ مل کر ہر گیم کھیلتا تھا سوائے آنکھ مچولی کے۔ کہتا تھا، امی میں آنکھوں پہ پٹی باندھوں گا تو آپ مجھے نظر نہیں آئیں گی، اور جب آپ مجھے نظر نہیں آتی تو دل کو کچھ ہوتا ہے۔ آپ بس ہر وقت میرے سامنے رہا کریں۔
حسن کی یاد نے دل پہ بہت زور کی ٹیس سی اٹھائی تھی۔ آنکھیں پھر سے چھلکیں۔ کچھ دیر انور کی منتیں کرنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی دروازہ بند ہونے کی۔ شاید انور بیٹی کے کمرے میں جا چکا تھا۔ لاؤنج میں ایک ملازمہ بھی موجود تھی جو نگار کو روتا ہوا دیکھ کے کہنے لگی، نگار بی بی جی آپ پریشان نہ ہوں، روشن بی بی جی کی تو عادت ہے، آئیے میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑاؤں۔ نگار بیگم اس ملازمہ کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ پہلی شادی تو تھی نہیں کہ دل میں اس رشتے کے حوالے سے کچھ جذبات ہوتے۔ جس بیٹے کے لیے یہ سمجھوتا کیا تھا اس سے بچھڑنے کا کلک ضرور تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد انور صاحب کمرے میں داخل ہوئے، اور وہ بھی انتہائی غصے میں۔ نگار نے یہ 2 گھنٹے بس اپنے بیٹے کو یاد کر کے رو کے گزارے۔ انور کو دیکھ کر آنسو پہنچے، کچھ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے بند کیا کہ نگار کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ بڑے غصے سے وہ نگار کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ کس انتظار میں بیٹھی ہو نگار بیگم کہ میں تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، تمہارے حسن کے قصیدے پڑھوں گا یا تمہاری محبت کا دم بھروں گا؟ غصے سے ایک ایک لفظ جما کے وہ بول رہا تھا۔ ایسی کوئی خواہش تو نگار بھی اپنے دل میں نہیں رکھتی تھی، لیکن ایسا رویہ یہ بھی نہیں سوچا تھا جیسا انور اسے دکھا رہا تھا۔ انور صاحب نے اپنا چہرہ نگار کے بالکل قریب کیا، پھر ہاتھ سے اس کے جبڑے کو زور سے دبوچا۔ میری بیٹی کا رو رو کے برا حال ہو گیا، اور تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اوپر آ کر اسے پیار کے 2 بول بول دیتی۔ میری ایک بات کان کھول کے سن لو نگار بیگم، تم اس گھر پہ میری بیٹی کی ماں کی حیثیت سے آئی ہو، ورنہ تم جیسی خود غرض عورت پر میں اس وقت ہی لعنت بھیج چکا تھا جب تم نے میرے خلوص اور محبت کو ٹھکرا کے اپنے یار سے شادی کی تھی۔ یہ کہہ کے انور صاحب نے نگار کا چہرہ چھوڑا تھا۔ آنکھوں میں نفرت، لہجے میں حقارت، گھمنڈ، کیا کچھ نہیں تھا۔ انور صاحب کے انداز میں بس نہیں تھی تو بس محبت کہیں نہیں تھی۔ حسن آفس کے لیے تیار ہو کے جب ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا تو چھوٹی مومانی نے سب سے پہلے اس کے سامنے پراٹھے اور آملیٹ کی پلیٹ رکھ دی۔ مومانی بس جلدی سے چائے بھی کپ میں ڈال کے دے دیں، آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس، پہلا دن ہے جاب کا، اگر آج لیٹ ہو گیا تو باس پہ برا امپریشن پڑے گا۔ حسن جلدی جلدی پراٹھے کے بڑے بڑے نوالے توڑ کے آملیٹ کے ساتھ منہ میں لیتے ہوئے بولا۔ جب زارا ناشتے کے لیے آ کے بیٹھی، شاہجہان بیگم بھی حسن کے عجلت بھرے انداز کو دیکھ کے حیران تھی۔ خود غرضی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن تمہارے خون میں شامل ہے شاید۔ میں پوچھتی ہوں، اپنی فیکٹری کے لیے بھی کبھی ایسی ذمہ داری دکھائی ہے تم نے؟ شاہجہان اور بات کہے بنا رہ جائیں، ممکن ہی نہیں تھا۔ ضرور دکھاتا نانی جان، اگر مجھے بھی ماموں بلال اور حلال اور فیضی کی طرح ماہانہ خرچہ دیتے۔ مفت کے کام تو پھر آرام سے ہی کیے جاتے ہیں۔ حسن نے بھی سوچ لیا تھا کہ چپ نہیں رہے گا۔ ہائے ہائے بدبخت، احسان فراموش، تیرا سب کچھ تیرے ماموں ہی تو آج تک پورا کر رہے ہیں، تیرا باپ تیرے لیے چھوڑ کے ہی کیا گیا تھا؟ ہاں پورا کر رہے ہیں، بلال اور فیضی کی اترن پہنا کے اور احسان جتا کے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ بس میری تنخواہ اچھی لگ جائے تو سب سے پہلے یہ گھر چھوڑوں گا جہاں ہر شخص مجھ پہ اپنے احسان ہی جتاتا رہتا ہے۔ اس نے بھی تلخی سے جواب دیا اور گرم گرم چائے کے گھونٹ پی کے باہر نکل گیا۔ جانتا تھا یہ بات جہان بیگم کے سیدھے دل پہ لگے گی۔ کمبخت، کیسا زبان دراز لڑکا ہے یہ۔ اور کیا دادی، دیکھ رہی ہیں اس کے تیور، جیسے لاڈ صاحب کو وزیر اعظم کی نوکری آفر ہوئی ہو۔ زارا کی بھڑاس تو دل میں ابھی بھی باقی تھی، اس لیے جوس گلاس میں ڈالتے ہوئے تن کے بولی تھی، ہاں دیکھ رہی ہوں، لیکن جسے آرام پرستی کی عادت پڑ جائے وہ کہاں نوکری کر سکتے ہیں۔ 4 دن کی چاندنی، پھر وہی اندھیری رات۔ دیکھنا کیسے مہینے بھر میں نوکری چھوڑ کے آتا ہے۔ ماموں جیسی سہولتیں کون دیتا ہے؟ جہان بیگم نے چائے پیتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی دیر میں عبد الرحمن صاحب اور عبد المنان صاحب فیضان بھی ناشتے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ نائلہ اور عارفہ بیگم کچن میں تھی۔ یہ حسن اٹھا نہیں ابھی تک؟ عبد الرحمن صاحب کو جب حسن نظر نہیں آیا تو پوچھنے لگے۔
تایا جی وہ تو اپنی جاب پہ چلا بھی گیا، جواب ناشتہ کرتی رمشا نے دیا تھا۔ اتنی جلدی؟ عبد الرحمن صاحب نے حیرت سے گھڑی دیکھی جو 7 بجا رہی تھی۔ پھر اپنے دونوں بیٹوں کا خیال آیا تو عارفہ بیگم سے کہنے لگے، اپنے دونوں نکموں کو بھی کبھی جگا دیا کرو، 11 بجے سے پہلے آفس نہیں پہنچتے۔ عبد الرحمن صاحب نے غصہ دباتے ہوئے کہا تھا، اب آپ میرے بچوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ میں پوچھتی ہوں فیکٹری کے مالکوں کا اتنی صبح بھلا کیا کام ہے؟ سارا کچھ تو ورکرز نے ہی کرنا ہوتا ہے، اصل کام 11 بجے ہی شروع ہوتا ہے۔ عارفہ بیگم نے ہمیشہ بیٹوں کو ٹھیک ہی سمجھا اور کہا تھا۔ عبد الرحمن ہی چپ ہو گئے۔ حسن اپنے وقت سے پہلے آفس پہنچا تھا۔ جیسے ہی ارشد ملک کے روم کو دستک دے کے اندر داخل ہوا، سامنے ان کی کرسی پہ ایک خوبصورت سی دوشیزہ کوٹ اور نظر کا چشمہ لگائے بیٹھی تھی۔ حسن کو ایک نظر دیکھ کے دوسری نظر گھڑی پہ ڈالی۔ آپ وہی ہیں نا جنہیں کل ہی نوکری پہ رکھا گیا ہے؟ یہ وقت ہے آپ کے آنے کا مسٹر؟ اس نے تیکھے تیوروں سے یوں پوچھا جیسے وہی آفس کی مالک ہو۔ حسن نے اپنی گھڑی دیکھی، وہ 15 منٹ پہلے پہنچا تھا اور اس پہ بھی وہ لڑکی اسے وقت کا احساس دلا رہی تھی۔ لیکن میم میں تو 15 منٹ پہلے پہنچا ہوں۔ کس نے کہا ہے آپ سے کہ آپ پہلے پہنچے ہیں؟ آپ کی اطلاع کے لیے آپ پورے 15 منٹ لیٹ ہیں مسٹر، اور میں اپنے اصولوں میں بہت اسٹرکٹ ہوں۔ کام کے معاملے میں میں کسی کی نہیں سنتی۔ آپ کا پہلا دن ہے اس لیے آپ کو معاف کر رہی ہوں۔ حسن کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ شاید راشد ملک کی بیٹی تھی۔ حسن ابھی بھی وہیں کھڑا یہی سوچ رہا تھا جب راشد ملک کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ خود اندر داخل ہوئے۔ سامنے کھڑی لڑکی ایک دم سے بدحواس ہوئی۔ جھٹ سے اس نے کوٹ اتار کے ریوالونگ چیئر کی پشت پہ ڈالا، نظر کا چشمہ اتار کے ٹیبل پہ رکھا اور خود باس کی کرسی سے ہٹ کے ٹیبل پہ رکھی فائل پکڑ کے ارشد صاحب سے بولی، گڈ مارننگ سر۔ ارشد صاحب نے ایک بھرپور نظر اس لڑکی پہ ڈالی جو چند لمحے پہلے انہی کی کرسی پہ انہی کا کوٹ اور چشمہ پہنے بیٹھی تھی۔ جی تو محترمہ آپ کون ہیں؟ ارشد ملک کے سوال پہ حسن بھی چونک سا گیا۔ وہ تو اسے ارشد ملک کی ہی بیٹی سمجھ رہا تھا۔ جی سر، یہ میری فائل۔ اس لڑکی پہ بدحواسی ابھی بھی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک فائل راشد ملک کے سامنے بڑھائی۔ اتنی دیر میں راشد ملک حسن کو کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ حسن کرسی پہ بیٹھ گیا۔ راشد ملک نے ایک نظر فائل کو کھول کے دیکھا۔ اوہ، تو جاب کے لیے آئی ہیں آپ؟ لیکن میرے کمرے میں کیا کر رہی تھیں آپ کو تو باہر ویٹنگ ہال میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اب راشد ملک اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ حسن کا غصے سے چہرہ تل ملایا۔ وہ لڑکی خود نوکری کے لیے آئی تھی اور اس پہ ایسے روب جما رہی تھی جیسے وہ مالکن ہو۔ سر، وہ مجھے آپ کی سیکرٹری نے کہا تھا جاب کے لیے آپ نے کسی اور کو رکھ لیا ہے۔ حالانکہ میں پہلے بھی 2-3 بار آ چکی ہوں، آپ نے انٹرویو بھی لیا تھا، لیکن آپ شاید بھول گئے۔ یاد کریں لاسٹ ٹائم جب میں نے انٹرویو دیا تھا اس وقت میں پیلے رنگ کا جوڑا پہن کے آئی تھی، کالا چشمہ بھی لگایا ہوا تھا۔ یاد آیا آپ کو سر؟ اس لڑکی کی بے تکی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ راشد ملک کو شاید یاد آ گیا تھا۔ وہ لڑکی جس نے BSc گریڈ میں پاس کیا تھا اور میرے ایک بھی سوال کا ٹھیک سے جواب نہیں دیا تھا۔ راشد صاحب کو جو بات یاد آئی اس کو سن کے لڑکی بھی خفت سے سرخ سی ہوئی۔ جی سر، وہی۔ وہ لڑکی دھیمے سے لہجے میں بولی، ایم سوری لیکن ابھی میں یہ جاب حسن کو دے چکا ہوں۔ راشد ملک نے معذرت کی اور کرسی پہ بیٹھے حسن کو مسکرا کے دیکھا۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنے آئی تھی کہ آپ نے میری جاب انہیں کیوں دے دی؟ آپ نے کہا تھا آپ میرے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سوچیں گے، اور آج جب میں آئی تو پتہ چلا آپ نے ان موصوف کو میری جگہ نوکری دے دی ہے۔ یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے، وہ لڑکی روحان سی ہو کے بولی تھی۔ حسن اس لڑکی پہ حیران تھا جو اپنی لڑائی میں اسے بھی گھسیٹنے لگی تھی۔ راشد ملک نے اس لڑکی سے کہا، دیکھیں آپ کی کوالیفیکیشن بھی ان سے کم ہے اور انہیں کام کا تجربہ بھی ہے، لیکن میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ لیڈیز ورکرز پہ آپ کو چند دن کے لیے ہیڈ بنا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے ان سے اچھے طریقے سے کام لیا تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ وہ لڑکی فوراً سے مان گئی۔ راشد ملک نے انٹر کام بجایا تاکہ حسن کو اس کی ڈیوٹی پہ بھیج سکیں۔
میں کچھ بھی نہیں جانتی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے۔ جب تک میں اس چشماٹو سے بدلہ نہ لے لوں مجھے چین نہیں آئے گا، زارا نے فیصلہ کن انداز سے کہا تھا۔ اور تم سمجھتی ہو اس قسم کی آوارہ گردی کے لیے دادی اور تایا جی ہمیں اجازت دے دیں گے؟ رمشا نے رسالہ ایک طرف رکھ کے پوچھا۔ ہاں تو انہیں سچ بتائے گا کون؟ دیکھو میں سارا پلان تیار کر چکی ہوں۔ پہلے ہم اس چشماٹو کنجوس کے گلک میں سے پیسے نکالیں گے۔ 1000 سے کم کا نوٹ تو کبھی اس کے گلک سے نہیں نکلا۔ اس کے بعد دادی سے کہیں گے کہ میلاد پہ جا رہے ہیں۔ وہ سب تم لوگ مجھ پہ چھوڑ دو، دادی کو منانا میرا کام ہے۔ جس طرح سے اس چشم الدین نے مجھے ابو اور فیضی سے ڈانٹ پڑوائی ہے، جب تک اس کے پیسوں سے عیاشی نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ زارا کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس بار دل کی بھڑاس نہیں نکلی تھی۔ اس لیے سوچا یہی تھا کہ حسن کے گلک میں سے پیسے نکال کے سب کزنز مل کے پیزا کھانے جائیں گے۔ شلوار قمیض پر سفید اسکارف پہنے سب کزنز مل کے شاہ جہان بیگم کے کمرے میں اجازت لینے گئیں۔ سب سے آگے روشنا نے زارا کو ہی دھکیلا تھا کیونکہ سارا پلان اسی نے بنایا تھا۔ شاہ جہان بیگم نے ایک نظر ان سب کو دیکھا، پوچھنے لگی خیر سے یہ نیک بیبیوں کا ٹولہ کدھر جانے کو تیار بیٹھا ہے؟ شاہ جہان نے خشمگین نظروں سے ان سب کو دیکھا۔ دادی میری دوست کے گھر میں میلاد کی محفل ہے، امی نے تو اجازت دے دی ہے، لیکن کہنے لگی اس نیک کام سے میں تو منع نہیں کر سکتی، بس اپنی دادی سے پوچھ لو۔ میں نے تو انہیں صاف کہہ دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دادی انکار کر دیں۔ کیوں دادی میں نے ٹھیک کہا نا؟ زارا بڑی معصومیت سے پوچھنے لگی۔ شاہ جہان اس طرح کی بات پہ کہاں کچھ کہہ سکتی تھی، بس یہی کہا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا۔ یہ سن کے سب ہی خوش ہو گئیں۔ اب سارا مسئلہ حسن کے گلک سے پیسے نکالنا تھا۔ اس بار تو عائشہ بھی ان کے ساتھ مل گئی کیونکہ بات فاسٹ فوڈ کی تھی جو عائشہ کو بے حد مرغوب تھا۔ سب لڑکیوں کا ہی رخ حسن کے کمرے کی جانب تھا۔ حسن کے کمرے میں اس کی الماری کے پاس جا کے زارا نے عائشہ کو دونوں بازوؤں سے اوپر کر کے اسے الماری کے اوپر سے گلک اتارنے کو کہا۔ عائشہ نے بڑا سا گلک بڑی احتیاط سے اتارا۔ پھر سب لڑکیاں ہی زارا کے آس پاس گھیرا ڈال کے کھڑی ہو گئیں۔ ایک ٹویزر لے کر زارا گلک سے پیسے بڑی مہارت سے نکال کے روشنا کو دے رہی تھی۔ سارے ہی نوٹ 500 اور 1000 والے ہی تھے، لیکن جیسے ہی 5000 پورے ہوئے کمرے کا دروازہ ایک دم سے کھلا۔ سامنے حسن کو دیکھ کے سبھی لڑکیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ حسن نے کھا جانے والی نظروں سے سب کو دیکھا۔ اول تو کوئی بھی کزن اس سے ڈرتی نہیں تھی کیونکہ اسے غصہ کم ہی آتا تھا، لیکن جب وہ غصے میں ہوتا تھا تو سب کی جان پہ بن جاتی تھی۔ زارا نے گھبرا کے گلک پیچھے چھپا لیا۔ روشنا نے ہاتھ میں پکڑے پیسے زارا کی گود میں ڈال دیے اور خود کھڑی ہو گئی۔ رمشا نے یوں شکل بنائی جیسے ابھی رو پڑے گی۔ حسن کے پاس آ کے بولی، اللہ کی قسم ہنسی، میں نے زارا کو منع کیا تھا کہ بیچارے نے اتنی مشکل سے پیسے جمع کیے ہیں، مت نکالو، لیکن آنکھوں میں آنسو بھرے وہ یوں بولی جیسے بالکل بے قصور ہو، حالانکہ سب سے پہلے کپڑے پہن کے وہی تیار ہوئی تھی، جانے کی بھی اسی کو جلدی تھی۔ حسن نے ایک سرسری سی نظر رمشا پہ ڈالی، کمرے کے دروازے سے ذرا سا پیچھے ہٹ گیا۔ رمشا فٹافٹ سے باہر نکل گئی۔ دوسری باری نور اور روشنا کی تھی۔ وہ حسن کے پاس کھڑی ہوئیں۔ وہ حسن بھائی، مجھے تو سرے سے پتہ ہی نہیں تھا اپیا کا پلان کیا ہے، میں تو آپ کے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی۔ سچی سے؟ نور نے بھی صاف جھوٹ بولا۔ جی حسن بھائی، میں نور کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹانے آئی تھی، ہم نے دیکھا تو زارا اور روشنا اور آشی۔ سارا مدعا وہ زارا پہ ڈال گئیں۔ روشنا کی بات پہ زارا کا صبر جواب دے گیا۔ ارے کیا جھوٹی جھوٹی بکواس کر رہی ہو تم لوگ؟ زارا بھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ حسن نے ان دونوں کو بھی باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی باہر جا چکی تھی۔ اب بچی تھی زارا اور عائشہ۔ زارا نے سارے پیسے حسن کے بیڈ پہ پھینک دیے، گلک بھی وہیں چھوڑا اور باہر نکلنے کے لیے فٹافٹ سے آگے بڑھی، لیکن حسن نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عائشہ بھی زارا کے پیچھے کھڑی تھی تاکہ اسی کے ساتھ باہر کھسک جائے۔ حسن زارا کو قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس بار وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، قصور بھی اسی پہ ثابت ہو چکا تھا۔
اس پہ جس طرح سے حسن نے دروازہ بند کیا تھا وہ اسے بخشنے کے موڈ میں تو بالکل بھی نہیں تھا۔ چوری کی عادت گئی نہیں ہے تمہاری نظر ہمیشہ میرے پیسوں پہ ہی کیوں ہوتی ہے؟ مجھے باہر جانا ہے چشم الدین، ہٹو میرے سامنے سے، زارا نے تن کے کہا۔ اسے اپنے کیے پہ ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ حسن نے اسے گھورتے ہوئے کہا، میرے کمرے میں تم آئی کیا کرنے تھی؟ وہ میں اس وقت زارا کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا۔ حسن کو اس پہ پہلے سے بہت غصہ تھا اور موقع زارا اس سے خود دے چکی تھی۔ اس نے زارا کا بازو سختی سے پکڑا اور کرخت لہجے سے بولا، جانتی ہو نا کتنی نفرت کرتا ہوں میں تم سے، زہر لگتی ہو مجھے تم۔ کئی بار میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے کمرے میں مت آیا کرو، لیکن تم بھی عادت سے مجبور ہو، چورنی جو ٹھہری۔ سخت لہجے سے اسے کہتے ہوئے حسن نے اس کا بازو جھٹک کے چھوڑا۔ میرے ہی باپ کا پیسہ ہے جس سے تم نے اپنے گلک بھر رکھے ہیں، میرا حق ہے، سمجھے؟ زارا پھر وہی بات کر بیٹھی جو بات حسن کے اندر کسی الاؤ کی طرح بھڑک اٹھتی تھی۔ وہ اس کے قریب قدم بڑھانے لگا۔ اس کا ارادہ اسے باہر نکالنے کا ہی تھا، لیکن اب جی چاہا کہ اس کا گلا دبا کے اپنی ساری بھڑاس اس پہ نکال لے۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تمہارے باپ کا پیسہ ہے۔ وہ نہایت غضبناک لہجے سے دھاڑا تھا۔ اندر ہی اندر زارا کی جان نکلی تھی۔ عائشہ ان دونوں کو یوں جھگڑتے دیکھ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس بار حسن نے اپنے غصے کو ضبط کرنے کے بجائے وہ بپھر سا گیا۔ زارا کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کے بولا، کس بات کا گھمنڈ اور اکڑ ہے تم میں زارا بی بی؟ اپنے باپ کے پیسے کا؟ دیکھ لینا، سب کچھ چھین لوں گا تم لوگوں سے، کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے رکھ دوں گا تم لوگوں کو۔ حسن کو جانتی نہیں ہو تم۔ حسن کے غصے سے بپھرے ہوئے لہجے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ بولی، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے حسن، ورنہ شور مچا دوں گی۔ جو زہر تم میرے سامنے اگل رہے ہو نا، ذرا فیضی کے سامنے بھی اپنا یہی روپ دکھاؤ تاکہ اسے بھی پتا چلے کتنا زہر ہے تم میں، جو تم میں بھرا ہوا ہے ہم لوگوں کے لیے، وہ جو تمہیں بہت معصوم سمجھتا ہے۔ زارا بھی اسے دو بدو جواب دے رہی تھی۔ اسی اثناء میں شاہ جہان بیگم اور عارفہ، نائلہ، غزالہ سبھی کو عائشہ ان کے کمرے میں لے آئی۔ حسن کو یوں زارا کے ساتھ دیکھ کر شاہ جہان بیگم اپنے بھاری وجود اور دکھتے گھٹنوں کو بھولے بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی تھی۔ اسی بات کی تو تکلیف ہے تمہیں کہ فیضان میرے ساتھ سنسیئر ہے، اسے میرے ساتھ دیکھ کے سانپ سونگ جاتا ہے تمہیں۔ یاد رکھنا، جب تک میں زندہ ہوں سوچ ہے تمہاری کہ فیضی تمہیں مجھ پہ اہمیت دے گا۔ حسن جانتا تھا کہ فیضان اسے کتنا چاہتا ہے، اس لیے وہ یہ کچھ کہہ رہا تھا۔ زارا کو یہ بات توپ کے بم کی طرح لگی، کیونکہ یہ ایک ایسا کڑوا سچ تھا جس کی گواہی اس کا دل اسے دیتا رہتا تھا۔ منہ کی کھاؤ گے میرے ہاتھوں، سمجھے نا؟ وہ بھی بپھر کے بولی تھی۔ جب شاہ جہان بیگم ان دونوں تک پہنچی، ارے کمبختو، چھوڑو ایک دوسرے کو، چھوٹے بچے ہو کیا جو یوں کتے بلیوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ میں کہتی ہوں کون سی جنگ عظیم تم لوگوں نے شروع کر رکھی ہے۔ شاہ جہان بیگم نے انہیں ایک دوسرے سے دور کیا۔ دادی، یہ کہہ رہا تھا نانی نے تمہیں سر چڑھا رکھا ہے، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دیتا۔ نانی کو بس اپنے بیٹے کی اولادیں نظر آتی ہیں۔ زارا نے صاف منہ پہ جھوٹ بولا۔ حسن کا جی چاہا اسے کچا چبا جائے، جو کہ ممکن نہیں تھا، اس لیے اس پہ آنکھوں سے ہی قہر برسا رہا تھا۔ ہائے ہائے لڑکے، ایسا بھی تم کیا سر پہ چڑھ گئے کہ تمہیں ساری تمیز ہی بھول گئی ہے؟ ہم کیا مر گئے ہیں جو تم میری بیٹی کا منہ توڑو گے، اور ہم سب چپ چاپ یہ سب برداشت کریں گے؟ عارفہ نے زارا کو پیچھے کیا اور خود حسن کے سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن حسن عارفہ بیگم کے پیچھے کھڑی زارا کو دیکھ رہا تھا۔ اے جھوٹوں کی نانی، سچ بولا کرو سب کے سامنے، کیا جھوٹ بول رہی ہو تم؟ ماں کے پیچھے چوہوں کی طرح چھپی کیا ہو؟ ہمت ہے تو سامنے آ کے بات کرو۔ حسن سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کے فراٹے سے جھوٹ بولنے کی عادت سے وہ عاجز تھا۔ وہ اسی لیے سر پہ چڑھی ہوئی تھی کہ اس کے جھوٹ پہ اس کے گھر والے اسے سچا کہنے لگتے تھے۔ دیکھ رہی ہیں دادی آپ، یہ مجھے کیسے سب کے سامنے جھوٹی کہہ رہا ہے۔ زارا جانتی تھی یہاں سب اسی کے حمایتی ہیں۔ مجھے اپنی بچی پہ پورا یقین ہے۔ تم میرے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہو؟ شاہ جہان بیگم نے برجستہ کہا تھا۔ امی رہنے بھی دیں، آپ کی زارا بھی کسی سے کم نہیں ہے۔
ضرور لڑائی کی شروعات اسی نے کی ہوگی۔ غزالہ نے حسن کا ساتھ دیا۔ لو اور سنو اس بیگم صاحبہ کی، ایک ہم ہیں جو اس کے رشتے ڈھونڈنے اور رشتے والوں کے سامنے ٹیبل بھرتے بھرتے تھک چکے ہیں، اور یہ کیسے اپنے چھوٹے بھانجے کی حمایت میں بولنے کھڑی ہو گئی۔ سچ کہتے ہیں بھیا، نند نرا گند ہی ہوتی ہے، لاکھ اپنی جان سسرال والوں پہ گنوا دو، کبھی کوئی اپنا نہیں بنتا۔ عارفہ بیگم کو اگلی پچھلی ساری ہی باتیں یاد آ گئیں۔ ارے تو چپ کر غزالہ، شرم کر، جو بھابھی تیرے لیے اتنا کر رہی ہے اس سے تم اس کمینے کی خاطر لڑ رہی ہو جس کے خون میں وفا ہے ہی نہیں۔ شاہ جہان بیگم تو اس بات پہ پریشان ہونے لگیں کہ بچوں کی لڑائی اب بڑوں تک پہنچنے لگی ہے۔ شاہ جہان بیگم کی بات پہ حسن کے تلووں پہ لگی اور سر پہ جا کے بجھی۔ ہاں میرے خون میں وفا نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنی بیٹی کو سنبھال کے کیوں نہیں رکھا؟ مت کرتی میرے باپ سے ان کی شادی۔ حسن کی بات پہ شاہ جہان بیگم نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ بدبخت، نانی کا بھی لحاظ نہیں رہا تجھے۔ وہ نم آنکھیں لیے شاہ جہان بیگم کو دیکھنے لگا۔ نانی ہے آپ میری؟ سچ سچ بتائیں مجھے شاہ جہان بیگم، میری ماں سگی بیٹی ہی ہے نا آپ کی، یا کہیں سے لے کے پالی تھی؟ حسن کی بات پہ پل بھر کے لیے وہ چپ سی ہو گئی، پھر وہ زارا کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، جو ماں کے پیچھے معصوم بنی کھڑی تھی لیکن تھی فساد کی جڑ، پوچھیں اپنی اس لاڈلی پوتی سے کہ میرے کمرے میں یہ میرے گلک سے پیسے کیوں چرانے آئی تھی۔ بلائیں ابھی رمشا رشنا کو، پوچھیں ان سے کہ کیا سچ ہے۔ حسن کی بات پہ سب ہی چپ ہوئیں۔ شاہ جہان بیگم کو یاد آنے لگا کہ یہ سب لڑکیاں تو میلاد پہ جانے کی اجازت لے کے ابھی کچھ دیر پہلے ان کے کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ عائشہ جو سب کو بلا کے لائی تھی کہ حسن بھائی اور زارا اپیا کی لڑائی ہو گئی ہے، اسی نے باقی کی ساری بات بھی بتا دی کہ سب لڑکیوں نے مل کے پلان کیا بنایا تھا، اور اس بار زارا بری طرح سے پھنسی۔ شاہ جہان بیگم حسن کو چھوڑ کے زارا کے پاس آئیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ، تم اس کے کمرے میں آئی کیوں تھی؟ اپنے باپ کے پیسے میری گلک سے چوری کر کے نکالنے کے لیے۔ یہی کہا تھا نا اس نے مجھ سے، ہر وقت یہ مجھ پہ جتاتی رہتی ہے کہ میں اس کے باپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ زارا سے پوچھے گئے سوال کا جواب حسن نے دیا تھا۔ اس بار زارا چپ تھی کیونکہ سارا پول اس کا کھل چکا تھا، حالانکہ یہ زہر بھرا ہوا عارفہ بیگم کا ہی تھا، لیکن اس وقت وہ بھی زارا ہی کو گھور رہی تھی۔ نائلہ بیگم کو بھی موقع مل گیا، اس لیے لپکتے ہوئے انداز سے بولی، بہت ہی بری بات ہے زارا، وہ یتیم مسکین سا بچہ ہے، اور جانتی ہو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور تم اس طرح کی باتوں سے اس کا دل دکھاتی رہی ہو۔ شیم آن یو۔ عارفہ بھابھی، قصور آپ کا بھی ہے، آپ ہی نے بچوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر رکھا ہے، تبھی تو لڑکی ہو کے بھی اسے حسن کا ذرا بھی لحاظ نہیں ہے۔ اب میرے بچوں کو ہی دیکھ لیں، اس ماحول میں بھی مجال ہے میرے بچوں کے دل میں ذرا بھی کسی کے لیے زہر ہو۔ فیضی تو جان چھڑکتا ہے حسن پہ، اور فیضی نے جب اپنے لیے زارا کا انتخاب کیا تو میں نے ایک بار بھی اسے زارا کے خلاف بھڑکانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ فوراً سے آپ کے پاس سوالی بن کے آ گئی تھی۔ نائلہ بیگم نے اپنی کڑواہٹ میٹھے سے انداز میں نکالی۔ عارفہ بیگم نے اگر بیٹی کا رشتہ نہ دیا ہوتا تو اچھی خاصی نائلہ بیگم کو سنا دیتی۔ آنے دو عبد الرحمن کو ذرا آج، زارا کی تو میں اچھی کلاس لگواتی ہوں، بہت زبان چلنے لگی ہے اس کی۔ یہ کہہ کے شاہ جہان بیگم کمرے سے باہر نکل گئیں۔ زارا کی جان پہ اب بنی تھی۔ عارفہ بیگم زارا کو گھورتے ہوئے باہر لے کے چلی گئیں۔ نائلہ مصنوعی ہمدردی جتاتے ہوئے حسن کے گال تھپ تھپانے لگی، پھر وہ بھی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کمرے میں اب صرف غزالہ بیگم اور حسن ہی رہ گئے تھے۔ اچھا ہوا جو بھی ہوا، اب پتہ چلے گا اس افلاطونوں کی نانی زارا کو، جب دیکھو میرے بچے کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ غزالہ بیگم کو عارفہ کی باتوں کا بھی غصہ تھا۔ چھوڑیں بھی خالہ، ماموں نے اسے کیا کہہ دینا ہے، ماموں کی توپوں کا رخ بس میری ہی جانب رہتا ہے۔ حسن جانتا تھا، بچپن سے یہی ہوتا آیا تھا۔ عارفہ بیگم نے کبھی بھی عبد الرحمن صاحب کو اپنے بچوں کی غلطی پہ انہیں ڈانٹنے نہیں دیا تھا۔ وہ نوجوان صبح اٹھا تو رملہ ہاسپٹل جا چکی تھی۔ سامنے لاؤنج کے ٹیبل پہ فلاسک میں چائے رکھی تھی اور جیم، بریڈ، مکھن، بسکٹ سب کچھ تھا۔ اس نوجوان نے ناشتہ کیا، اپنے برتن بھی دھو کے رکھ دیے۔
پہلے تو لاؤنج کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ نیچے ڈبل روڈ پہ بھاگتی دوڑتی گاڑیاں تھیں، سامنے ایسے ہی فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ اس نے بیزاری سے ایک نظر ان سب پہ ڈالی، پھر لاؤنج میں لگی اس مورتی کو دیکھنے لگا، پھر کھڑا ہو گیا۔ سامنے بکس میں سے بہت سی کتابیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے اس میں سے ایک کتاب اٹھا لی، یوں ہی اسے کھول لیا۔ اسے حیرت کا جھٹکا یہ لگا کہ وہ بآسانی اسے پڑھ پا رہا تھا، مطلب وہ پڑھا لکھا تھا، انگریزی زبان میں لکھا ہوا بھی پڑھ پا رہا تھا اور سمجھ بھی آ رہا تھا۔ ایک خوشی کی لہر تھی جو اس کے اندر دوڑ گئی، کیونکہ وہ سب کچھ بھولا تھا لیکن اسے پڑھنا آتا تھا۔ اور پھر ایک اور خیال نے اس کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا۔ وہاں پہ چند رائٹنگ پیڈز رکھے ہوئے تھے۔ اس نوجوان نے ان میں سے ایک اٹھایا اور کچھ لکھنے لگا۔ ایک اور خوشی تھی جو اسے ملی، وہ لکھ پا رہا تھا، اسے لکھنا بھی آتا تھا۔ اب وہ اپنے ذہن پہ زور دینے لگا، اپنا نام یاد کرنے لگا، لیکن بہت دیر سوچنے کے بعد بھی ذہن کا صفحہ بالکل خالی تھا۔ اسے بڑی امید بندھی تھی، شاید اسے کچھ یاد آ جائے، لیکن کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ جس وقت رملا واپس آئی اس وقت تک وہ ایک بچے کی کیفیت میں ہوتا تھا، اس لیے وہ اس کے لیے چاکلیٹس اور چند کھلونے لے کے آئی تھی۔ یہ دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے چاکلیٹ کھائی، 1 پیکٹ، 2 پیکٹ، تیسرے پیکٹ پہ اسے خیال آیا کہ رملا کو بھی پوچھنا چاہیے تھا۔ اپنے منہ میں ڈالنے کے بجائے اس نے وہ رملا کی طرف بڑھائی۔ لو تم بھی کھا لو، بہت مزے کی ہے۔ رملا جو اسے چاکلیٹ کھاتے ہوئے بے تحاشا خوشی سے دیکھ رہی تھی، اس کے یوں پوچھنے پہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تمہارے لیے ہے، تم کھاؤ، میں بس چائے پیوں گی۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جب وہ فریش ہو کے باہر آئی تو یہ سوچ رہی تھی کہ ایک تھکا دینے والی ڈیوٹی کے بعد ابھی اسے چائے بھی بنانی ہے اور رات کا ڈنر بھی۔ لیکن جب اس نے لاؤنج کے ٹیبل پہ 2 کپ چائے رکھے دیکھے تو اسے حیرت سی ہوئی۔ کچھ آگے بڑھی تو وہ نوجوان اس کے لیے فریج میں سے جیم اور بریڈ نکال رہا تھا۔ سنو دوست، یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ رملا کے پوچھنے پہ وہ مسکرا کے اسے دیکھنے لگا اور اسبات میں سر ہلانے لگا۔ کہنے لگا میری ماما نے مجھے سکھائی تھی، مجھے چائے بنانی آتی ہے۔ رملا کی دلچسپی اب چائے سے ہٹ کے اس نوجوان کی بات کی طرف چلی گئی کہ شاید اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا ہے۔ اتنی دیر میں وہ جیم اور بریڈ ٹیبل پہ رکھ چکا تھا، خود بھی بیٹھ چکا تھا۔ رملا اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ماما نے تمہیں اور کیا کیا بنانا سکھایا ہے؟ اس کے سوال پہ وہ نوجوان سوچنے لگا۔ ماما کون ہے؟ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ رملا کی بندھی امید پھر سے ٹوٹ چکی تھی۔ تم کہہ رہے تھے نا تمہیں چائے بنانی تمہاری ماما نے سکھائی ہے؟ رملا نے پھر سے کوشش کی۔ میں نے کب کہا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے سر کھجاتے ہوئے کہنے لگا، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں ٹوائز اچھے لگتے ہیں؟ رملا نے اس کا ذہن بٹانا چاہا۔ مجھے پسند تو ہیں لیکن مجھے اس طرح کے ٹوائز اچھے نہیں لگتے، مجھے بلاکس اچھے لگتے ہیں۔ وہ چائے پیتے ہوئے اپنی پسند بتا رہا تھا۔ بلاکس سے کیا بناؤ گے تم؟ میں ایک بلڈنگ بناؤں گا، مجھے آرکیٹیکچرر بننے کا بہت شوق تھا۔ وہ چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھاتے ہوئے بتانے لگا۔ پھر بنے کیوں نہیں؟ نہیں اب نہیں بنوں گا، اب پہلے ڈاکٹر بنوں گا۔ تمہیں کڑوی دوائیاں بھی تو کھلانی ہیں جیسے تم مجھے کھلاتی ہو۔ رملا کو حیرت ہوئی کہ اسے ابھی تک یاد تھا۔ اچھا تم ابھی تک بھولے نہیں ہو؟ میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے رامیز نے میرے اسکول میں لنچ باکس کھا لیا تھا، میں نے غصے سے اس کے سر پہ پانی کی بوتل مار دی تھی اور پھر اس کے سر سے خون۔ یہ کہتے ہوئے وہ بدحواس ہونے لگا۔ رملا اس کی گھبراہٹ اور بدحواسی دیکھ کے کچھ پریشان سی ہوئی۔ خون؟ وہ اس کے سر سے خون؟ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے اس کے سامنے کسی بچے کے سر سے خون بہہ رہا ہو اور وہ اسی کیفیت میں جا پہنچا ہو۔ پھر وہ چائے چھوڑ کے اپنی دونوں کنپٹیاں پکڑ کے دبانے لگا۔ اف میرا سر! رملا ایک دم سے گھبرا گئی، جلدی سے اپنے کمرے میں گئی، اس کی میڈیسن لے کے آئی، میڈیسن نکال کے اس کے منہ میں ڈالی، اسے پانی پلانے لگی، لیکن وہ ابھی بھی خوفزدہ تھا۔ سنو دوست، وہ رامیز
مجھے لگ رہا ہے وہ مر جائے گا۔ وہ ایک خوف کی کیفیت میں تھا۔ یہاں کوئی رامیز نہیں ہے، دیکھو یہاں میں ہوں، تمہاری دوست، تم ہو، یہ میرا گھر ہے۔ تم نے چاکلیٹ کھائی تھی، یاد آیا تمہیں؟ رملا نے فوراً سے اس کی توجہ ہٹائی۔ میرے سر میں درد ہے، چلو نا میرا سر دبا دو۔ اس پہ اب شاید نیند کی دوا کا اثر ہونے لگا تھا اور سر میں درد بھی تھا۔ رملا اسے اس کے کمرے میں لے گئی، اس کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ آنکھیں بند کرو، ابھی تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، یہاں بیٹھو میرے پاس، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے سر میں درد ہے۔ وہ رامیز مر جائے گا۔ وہ بھی بات بھول نہیں پا رہا تھا۔ رملا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نوجوان نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ اس نوجوان کے ہاتھ خوف کے مارے سرد ہو رہے تھے۔ دیکھو تم مجھے چھوڑ کے مت جانا، مجھے ڈر لگے گا۔ وہ بھی کسی خوف کے زیر اثر تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جا رہی، تم اب آنکھیں بند کرو، رملا نے اسے پیار سے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، لیکن اپنی انگلیاں رملا کے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا کر اس کا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ چکا تھا۔ شاید اسے یہ وہم تھا کہ اس کے سونے کے بعد رملا اسے چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ رملا کچھ دیر وہیں بیٹھی اس کے چہرے کی بدحواسی اور اڑی ہوئی رنگت دیکھتی رہی۔ نہ جانے اس نوجوان کا ماضی کیا تھا۔ وہ شخص جتنا اپنے لیے ایک پہیلی بن چکا تھا، اس کے لیے بھی ایک الجھی ہوئی پہیلی ہی تھا۔ جب وہ گہری نیند سو گیا تو رملا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جدا کیا۔ رات کو عبد الرحمن صاحب کے سامنے زارا سر جھکائے کھڑی تھی۔ سبھی وہیں موجود تھے۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ زارا؟ مجھے ایک ہی دفعہ بتا دو۔ عبد الرحمن صاحب زج کی آخری حد پہ تھے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اس کے پیسے چرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے مانگ لیتی یا تایا جی سے لے لیتی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس بار پکڑی جائے گی؟ اسے تو بس حسن کو تکلیف پہنچانی تھی۔ اپنا قصور ثابت ہو چکا تھا، اس لیے معذرت خواہانہ انداز میں بولی، ابو مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے کہ بات مزید بڑھتی وہ فوراً سے بول پڑی، اس بار تمہیں معاف کر رہا ہوں، آئندہ اگر ایسا کچھ بھی سنا تو بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ سب کچھ حسن کی سوچ کے عین مطابق ہی ہوا تھا۔ بس 5 منٹ کی ڈانٹ اور بس چھٹی۔ یہی غلطی حسن سے ہوئی ہوتی نا تو شاہ جہان اتنی جلدی بخشتی اور نہ ہی عبد الرحمن۔ کمرے میں آ کے زارا نے رمشا اور رشنا کے ساتھ ساتھ نور کی بھی خوب خبر لی کہ مشکل وقت میں وہ اسے پھنسا کے چلی گئی تھیں۔ اگلے روز جب حسن آفس پہنچا، وہ لڑکی اس سے پہلے وہاں موجود تھی۔ اسے حسن کے ماتحت کام کرنا تھا، اس لیے زیادہ تر وقت اس کا حسن کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ حسن کا سمجھانے کا انداز بے حد آسان تھا، اس لیے بہت جلد وہ کام کو سیکھنے لگی تھی۔ حسن کے لیے جو اختلاف اس کے دل میں تھا وہ بھی جا چکا تھا۔ اب وہ اس سے ٹھیک سے ہی بات کرتی تھی۔ ایک بار اس سے اپنے رویے کی معذرت کرنے لگی۔ آئی ایم سوری حسن، میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا۔ مجھے لگا تھا تم میری جگہ لینا چاہتے ہو، مجھے نوکری سے نکلوانا چاہتے ہو، لیکن تم ایسے ہو نہیں، اچھے ہو تم۔ اس لڑکی کا نام نایاب تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گا، لیکن اگر تم برا نہ مناؤ تو ایک بات پوچھوں؟ ہاں کیوں نہیں، ضرور پوچھو۔ تم کیا مجبوراً جاب کر رہی ہو؟ مطلب کیا پیسوں کی بہت ضرورت ہے؟ جس طرح سے وہ اس دن نوکری کے لیے لڑ رہی تھی، حسن کو لگا کہ شاید وہ بہت ضرورت مند ہے۔ ارے نہیں، میں بس یوں ہی ٹائم پاس کے لیے۔ میری اماں کہتی ہیں تم گھر پہ جب تک رہتی ہو میرا سر کھاتی رہتی ہو، اس لیے جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تم نوکری کر لو تو بہتر ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بتانے لگی، میں بولتی بہت ہوں نا اس لیے۔ وہ خود ہی اپنی عادت کے بارے میں بتانے لگی۔ اوہ تو تم انگیجڈ ہو؟ نہیں بھائی، ابھی کہاں، اتنی بھی پیاری نہیں ہوں، اس لیے رشتے کہاں اتنی آسانی سے ملتے ہیں۔ اس لڑکی کی بات پہ حسن نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ بظاہر تو اسے اس لڑکی میں کوئی خاص برائی نظر نہیں آئی۔ ہائٹ بھی اچھی تھی، موٹی بھی نہیں تھی، چہرے کے نقوش بھی بھلے تھے، رنگت گندمی تھی لیکن پھر بھی پیاری لگتی تھی۔ تم میں کیا برائی ہے جو رشتہ نہیں ہوتا؟ اچھی خاصی تو ہو۔
حسن نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ارے تم لوگوں کو نہیں جانتے نا، یہ عورتیں جو رشتہ دیکھنے آتی ہیں کیسی چیل جیسی نظر ہوتی ہے ان کی۔ یہ لڑکی کو ایسے دیکھتی ہیں جیسے لوگ بڑی عید پہ قربانی کا بکرا دیکھتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے حسن، ایک بار ایک لڑکے کی اماں سے میری لڑائی ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ شام کو مجھے دیکھنے آئیں۔ عین اسی وقت جب میں چائے لے کے ڈرائنگ روم میں گئی تو لائٹ بند ہو گئی۔ سچی بات ہے بھائی، ہمارے گھر میں UPS جنریٹر وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے، بس ٹارچ لائٹ تھی۔ میری والدہ نے وہ جلا کے ٹیبل پہ رکھ دی۔ میں نے ان کے سامنے چائے رکھی، میں خود اس عورت کے پاس بیٹھ گئی۔ جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ وہ لڑکی حسن سے بہت جلد بے تکلف ہوئی تھی، اچھی خوش مزاج سی تھی۔ حسن کو بھی اس کی باتیں دلچسپ لگ رہی تھیں۔ کیا کہا؟ ارے اس عورت نے وہ ٹارچ لائٹ پکڑ کے میرے منہ پہ روشنی ڈالی، کہنے لگی دیکھو تو لڑکی دیکھنے میں کیسی ہے۔ ارے لڑکی نہ ہو گئی، قربانی کا جانور ہو گیا جسے دانت منہ چیک کیے جائیں کہ پورے ہیں یا نہیں۔ مجھے تو لگ گئی آگ، میں نے تو بنا لحاظ کے سنا دی۔ حسن اس کی بات پہ ہنسنے لگا۔ تم دانت نکال رہے ہو؟ مجھے واقعی برا لگا تھا حسن۔ وہ حسن کے ہنسنے پہ روحان سی ہوئی۔ میں تمہاری دیدہ دلیری پہ خوش ہو رہا ہوں، اچھا کیا تم نے، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ حسن نے اس کے بگڑتے موڈ کو دیکھ کے کہا۔ بہت جلد ان دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ ایک دن راشد ملک نے حسن کو اپنے روم میں بلایا اور اس کے بنائے ہوئے ڈیزائن کی تعریف کی۔ اس میں سے انہوں نے ایک ڈیزائن سلیکٹ بھی کیا تھا۔ ہم اپنی شرٹ پہ یہ ڈیزائن بنائیں گے اور یہ سارا کام میں تم پہ چھوڑتا ہوں۔ اگر تم یہ سیمپل پاس کروا لو تو تمہاری تنخواہ میں بہت جلد اضافہ کر دوں گا۔ حسن کو اسی ستائش کی ضرورت تھی۔ وہ بہت محنت سے کام کرنے لگا۔ رات کو بھی ایسی کچھ ڈیزائنز وہ بنا رہا تھا جب فیضان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ حسن اسی ڈیزائن کو لیپ ٹاپ پہ بنا کے اس کے کلر چینج کر کے دیکھ رہا تھا کہ کس کلر میں وہ ڈیزائن زیادہ پسند کیا جا سکتا ہے۔ جب فیضان کی نظر اسی ڈیزائن پہ پڑی، واہ ایکسیلنٹ، یہ ڈیزائن تم مجھے دے دو، ہم اپنی فیکٹری میں بنائیں گے۔ فیضان نے یہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ہر بار حسن ہی اسے ڈیزائن بنا کے دیتا تھا جسے وہ اپنے نام سے سب کے سامنے رکھ کے تعریف وصول کرتا تھا، لیکن اس بار حسن کے جواب نے اسے حیران سا کر دیا تھا۔